بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 15۔ جیسا کہ آپ عزیزان آگاہ ہے، اسالیب البیان سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ اسلوب علمی اور اسلوب ادبی سے متعلق گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ اسلوب خطابی سے متعلق ہے۔ اسلوب خطابی کیا ہے اور اسلوب خطابی کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ اگر ہم اس اسلوب کو سیکھیں تو ہم اس اسلوب کے ذریعے سے کون کون سے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ اسلوب خطابی، اب ہم دیکھتے ہیں اسلوب خطابی کیا ہے۔ اسلوب خطابی وہ انداز بیان کہ جو خطیب اپنا ما فی الضمیر لوگوں تک پہنچانے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ وہ انداز بیان یعنی کلام کا بیان کرنے کا وہ طریقہ، وہ روش کہ جو خطیب اپنا ما فی الضمیر، اپنا مقصود، وہ جو خطیب جو مطالب لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کے لیے جو طریقہ وہ اختیار کرتا ہے، اس طریقے کو اسلوب خطابی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے کچھ خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ الفاظ و معانی کا واضح ہونا، یعنی الفاظ بھی واضح ہوں، معانی بھی واضح ہوں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حجت و برہان کا واضح ہونا، دلیل کا واضح ہونا، استدلال کا واضح ہونا۔ ایک تو بذات خود اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ الفاظ و معانی واضح ہوں، بالکل کلیئر کٹ، شفاف ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ مجاز گوئی اور مشترک الفاظ زیادہ استعمال ہوں بغیر قرینہ کے، جن کی وجہ سے کلام غیر فصیح اور غیر بلیغ بن جائے۔ ایسا بھی نہ ہو، ایک بات۔ اور ساتھ یہ کہ توہمات سے زیادہ استفادہ نہ کریں بلکہ حجت و برہان کا واضح ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ بذات خود یہ جو اسلوب خطابی ہے، یہ جو انداز ہے، یہ الفاظ اور اس کے معانی کو پر اثر بنا دیتے ہیں، ان کی قوت کو، ان کے اثر کو اور بھی زیادہ واضح کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کوئی دلیل، اگر آپ کوئی معنی، کوئی دلیل اسلوب علمی میں بیان کریں تو ہو سکتا ہے وہ اتنا پر اثر نہ بنے، اتنا واضح اور جاندار نہ بنے، بلکہ لوگ فقط سمجھ جائے کہ ہاں یہ بات کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسلوب خطابی کے ذریعے سے وہ بات بیان کریں، آپ اسلوب خطابی کے ذریعے سے وہ معنی، وہ دلیل دیں، تو لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ ابھرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات اور بھی زیادہ راسخ ہو جاتی ہے۔ گفتگو اس انداز سے ہو کہ لوگوں کے جذبات پر حاوی ہو جائے، لوگوں کے ارادوں اور جذبات کو ابھارے۔ یہ جو مقررین کرتے ہیں نا، لوگوں کے جذبات سے جو کھیلتے ہیں، وہ اسی اسلوب خطابی ہی کے ذریعے سے کھیلتے ہیں۔ وہ اس انداز سے دلائل لے کر آتے ہیں، اس انداز سے بات کر جاتے ہیں کہ پھر لوگ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر ان کو جو بھی کہا جاتا ہے وہ ویسا کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ اسلوب خطابی کا اثر ہوتا ہے۔ خطیب کی منزلت، یعنی خطیب کا جو جہاں پر وہ خطاب کر رہا ہے، وہاں پر جو خطیب کا مقام ہے، جو اس کا منزلت ہے، کتنا مشہور خطیب ہے، کتنا جو ہے مثلا زبردست خطیب ہے، اس کا جو منزلت ہے وہ مطالب کے پیش کرنے کا انداز، کہ وہ کس انداز سے مطالب پیش کر رہا ہے۔ یعنی خود ابھی اسلوب خطابی تو اسالیب بیان میں سے ایک ہے، لیکن پھر خطابت کی تو اپنی بھی تو کئی سارے طریقے ہوتے ہیں نا۔ تو مطالب پیش کرنے کا انداز، دلائل کا مستحکم اور واضح ہونا، آواز کی تبدیلی، یعنی آواز بالکل ایک جیسی نہ ہو، جس طرح کی درس و تدریس میں ہوتا ہے، ایک ہی ردھم میں ہم چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلوبی خطابی میں ایسا نہیں ہوتا۔
وہاں پر کبھی آپ کو بلند آواز سے بولنا پڑتا ہے، کبھی تیز آواز سے بولنا پڑتا ہے، کبھی اپنی آواز دھیمی کرنی پڑتی ہے، کبھی جو ہے زیادہ طول دینا ہوتا ہے، کبھی مختصر ایک لفظ کہنا ہوتا ہے۔ تو آواز کی تبدیلی، محکم اشارے یعنی باڈی لینگویج جسے کہا جاتا ہے، باڈی لینگویج بہت ضروری ہے۔ محکم اشارے یعنی آپ کے اشارے درست ہوں۔ اگر آپ مثلا فرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی کی قسم، اللہ کی قسم، تو آپ نے اوپر کی طرف اشارہ کرنا ہے، آسمانوں کی طرف، اللہ کی بلندی اور بزرگی کی طرف۔ اللہ کی طرف تو ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ کی بزرگی کی طرف۔ زمین کا لفظ اگر کہیں پر آ جائے کلام میں تو آپ نے زمین کی طرف اشارہ کرنا ہے، جبکہ بعض لوگوں کا باڈی لینگویج درست نہیں ہوتا۔ اعتماد کے ساتھ گفتگو، یعنی گفتگو جو آپ کر رہے ہیں وہ مکمل اعتماد کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سامنے والا محسوس کرے کہ یہ بندہ تو ڈر ڈر کے خطاب کر رہا ہے۔ تو جب آپ خود ڈر رہے ہوتے ہیں تو آپ دوسروں کے جذبات کیا اباریں گے، ان کو آپ کیسے جو ہے اس انداز سے تیار کریں گے کہ وہ آپ کے ایک بات پر مارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور بیان کے مطابق آثار خطیب میں ظاہر ہوں، یعنی خطیب جس انداز سے، جس طریقے سے جو بیان کر رہا ہے، تو جو وہ بیان کر رہا ہے اگر وہ آثار خود خطیب میں بھی ظاہر ہوں تو اس سے گفتگو اور بھی پر اثر بن جاتی ہے۔ مثلا خطیب مصائب پڑھ رہا ہے، تو مصائب اگر وہ پڑھ رہا ہے خود بھی ساتھ رو رہا ہے تو پھر کیا ہی مزہ آتا ہے۔ لیکن اگر وہ خود نہیں رو رہا تو عوام کو رلانے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر وہ گفتگو اتنی پر اثر نہیں ہوگی۔ تو اس سے خطابت اور بھی پر اثر، تو اگر ایسی چیزیں ہوں تو پھر اس سے خطابت اور بھی پر اثر بن جاتی ہے۔ تکرار بھی ہونی چاہیے خطابت میں، ایک لفظ، ایک جملہ، ایک مطلب آپ بار بار تکرار کریں، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، بہت اچھا ہے، تکرار چلتا ہے۔ اسلوب علمی میں بالکل بھی نہیں چلتا لیکن یہاں پہ چلتا ہے۔ مترادف الفاظ کا استعمال، آپ ایک ہی معنی کے لیے کئی قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مثلا مادر حسنین، خاتون جنت، اس طرح کے آپ ایک ہی مطلب کے لیے کئی قسم کے الفاظ استعمال کریں، یہ بہت اچھا ہے۔ عمدہ الفاظ کا استعمال کرنا جن سے مخاطبین مانوس ہوں، ایسے الفاظ آپ استعمال کریں کہ جو مخاطبین عام بول چال میں استعمال کر رہے ہوں، جن سے مخاطبین مانوس ہوں۔ اگر آپ غیر مانوس الفاظ کا استعمال کریں گے تو مخاطبین جو ہے وہ سوچتے رہیں گے مولانا صاحب کیا کہہ رہا ہے۔ سر و ترنم والے الفاظ کا استعمال، یعنی ایسے الفاظ جو حسین ہوں۔ محاورات و ضرب الامثال بیان کرنا، یہ بھی خطابت میں اچھا ہے اگر کوئی محاورات یا ضرب الامثال بیان کرتا ہے۔ مناسب مقام پر توقف، اب کہاں پر ہم توقف کریں؟ کیا ہم ہر لفظ کے بعد توقف کریں یا ہم پورا پیراگراف بولتے رہیں؟ نہیں، مناسب مقام پر جہاں پر مطلب پورا ہو جائے وہاں پر توقف کرنا، تو یہ خطباء جو ہوتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں پر توقف اور ایک ہی بات سمجھانے کے لیے کئی انداز استعمال کرنے سے وہ اسلوب اور بھی پر اثر بن جاتی ہے۔ ایک ہی بات سمجھانے کے لیے کئی انداز استعمال کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ پورا جو خطاب ہیں وہ جو ہے وہ خبری انداز سے کریں، نہیں، آپ کبھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے استفہامیہ جملات ادا کریں، کبھی جو ہے مثلا خبر سے جملات خبریہ سے کام لیں، کبھی انشاء سے کام لیں، مختلف چیزوں سے آپ کام لیں۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسلوب الخطابی ہونا تبرز قوت المعانی والالفاظ وقوت الحجت والبرہان وقوت العقل الخصیب، وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم، ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس، ومما يزيد في تأثيره هذا
في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه وقوة عارضته وسطوع هجته ونبرات صوته وحسن إلقائه ومحكم إشاراته. اسلوبی خطابی یعنی مطالب بیان کرنے کا وہ انداز جو ایک خطیب اپنا رہا ہوتا ہے۔ اب اس انداز کی جو واضح خصوصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اسلوب خطابی کی خاصیت یہ ہے کہ اسلوب خطابی معانی، الفاظ، حجت و براہین اور عقل خصیب یعنی ایک فیض رساں عقل کی قوت کو بڑھا دیتا ہے، معانی کی قوت کو واضح کر دیتا ہے، ظاہر کرتا ہے، الفاظ کے اور حجت و براہین کی جو قوت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، مکمل طور پر ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ مثلا کوئی حجت علمی انداز میں دیں، کوئی دلیل علمی انداز سے پیش کریں تو وہ لوگوں کے اوپر، مخاطبین کے اوپر اتنا اثر نہیں کرے گا جتنا مثلا اگر آپ خطابت کے انداز سے پھر وہ پیش کریں وہ اثر کرے گا۔ یعنی اس حجت کے اندر جتنی بھی قوت ہے، جتنا وہ حجت اثر کر سکتا ہے لوگوں کے اوپر، یا جو معانی، الفاظ لوگوں کے اوپر اثر کر سکتے ہیں، تو یہ اسلوب خطابی اس مکمل اثر کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک خطیب لوگوں کے ذہنوں کے اوپر چھا جاتا ہے، لوگوں کے نفوس کے اوپر اور ذہنوں کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ جب ایک خطیب خطابت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی خطابت کے ذریعے سے جو اس کے سامعین ہیں ان کے ارادوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، جو ان کے عزائم ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، جو ان کے احساسات ہیں، ان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ خطابت کے ذریعے سے لوگوں کے جذبات کو ابھارتا ہے، لوگوں کے ہمتوں کو بیدار کرتا ہے۔ ایک خطیب خطابت کے ذریعے سے لوگوں کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں اکثر یہی ہوتا ہے، جو خطباء ہوتے ہیں ان کے پاس علم کم ہوتا ہے۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب ایسے ہیں، نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ جو ذاکرین وغیرہ ہوتے ہیں مثلا ان کے پاس علم ہوتا نہیں ہے، لیکن فن خطابت کے ذریعے سے وہ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اسلوب خطابی کا جو جمال ہے، اسلوب خطابی کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلوب زیادہ پر اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر کر جاتا ہے۔ اسالیب میں سے سب سے زیادہ اثر یہی اسلوب کر جاتا ہے، جو سامعین ہوتا ہے اس کے نفوس پر، ان کے اذہان پر اسلوب خطابی حد درجہ اثر کر جاتا ہے، اور اسلوب خطابی کے ذریعے سے ایک مطلب، ایک کلام ان کے دلوں کے اندر رچ بس جاتا ہے اور ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ اسلوب خطابی اور بھی زیادہ پر اثر بن جاتا ہے، انتہا درجے کا اثر جو ہے یہ اسلوب چھوڑ دیتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے منزلت خطیب، خطیب کا جو منزلت و مقام ہے۔ ایک نامی گرامی خطیب ہے، تو ایک نامی گرامی جو خطیب ہے وہ ممبر پر بیٹھتا بھی ہے تو لوگ فوراً نعرے شروع کر دیتے ہیں اور جذبات میں آ جاتے ہیں، جبکہ دوسرا خطیب ہوتا ہے جو نامی گرامی نہیں ہوتا تو اس کو پھر اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے کہ بھئی میں بھی ایک خطیب ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا یعنی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جو خطابت میں کام دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مثلا وقوت و عارضتی ہی، یعنی مطالب پیش کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، اس کے علاوہ دلائل، مستحکم دلائل اور دلائل پیش کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، ساتھ نبرات و صوتی ہی، یعنی آواز میں جو تبدیلی ہے۔ خطابت میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو خطیب ہوتا ہے وہ ایک ہی ردم سے، رفتار سے کلام نہیں کر رہا ہوتا، جس طرح کہ ایک درس ہوتا ہے مثلا، بلکہ اس کی آواز میں اونچ نیچ ہوتی ہے، جس سے خطابت میں اور بھی زیادہ اثر پیدا ہوتا ہے اور سامعین اس کو پسند کرتے ہیں۔
ساتھ یہ کہ مثلاً خطیب کا جو مطالب بیان کرنے کا انداز ہے وہ بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جو خطابت میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے وَمُحْكَمُ إِشَارَاتِهِ۔ اس کا آسان ترجمہ آپ یہ سمجھیں، خطیب کا جو باڈی لینگویج ہوتا ہے، خطیب کا باڈی لینگویج بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جس خطیب کا باڈی لینگویج اچھا ہوتا ہے وہ خطیب بہت جلد مشہور ہو جاتا ہے اور بہت یعنی خطابت کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ وَمِنْ أَظْهَرِ مُمَيِّزَاتِ هَذَا الْأُسْلُوبِ التَّكْرَارُ وَاِسْتِعْمَالُ الْمُفْرَدَاتِ وَضَرْبُ الْأَمْثَالِ وَاخْتِيَارُ الْكَلِمَاتِ الْجَزِلَةِ ذَاتَ الرَّنِينِ۔ اس کے علاوہ اس اسلوب کی کچھ اور بھی خصوصیات ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ جو اس اسلوب میں چلتی ہیں اور ہونی چاہیے، ان سے اور بھی اس اسلوب میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے تکرار، مطالب کا تکرار کرنا۔ علمی میدان میں، اسلوب ادبی میں اگر آپ علمی مطالب کا اور مختلف قسم کی چیزوں کا تکرار کریں گے تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ ایک دفعہ دو دفعہ تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہو تو پھر تو بالکل بھی مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں تک بات ہے خطابت کا، خطابت میں تکرار کام کر جاتا ہے، اثر پیدا کر دیتا ہے خطابت میں۔ البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ زیادہ تکرار ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر ایک ہی مطلب کو کئی انداز میں پیش کیا جائے تو یہ خطابت میں اچھا ہے۔ اسی طرح مثلا مترادف الفاظ کا استعمال کرنا، مترادف الفاظ کا استعمال کرنا بھی خطابت میں بہت ہی اچھا ہے۔ ایک ہی معنی کے لیے کئی الفاظ کا استعمال کرنا، حضرت زہرا، سیدۃ النساء العالمین، حضرت فاطمہ، خاتون جنت، تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ایک ہی مطلب کے لیے کئی قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا، یہ اس خطابت میں یعنی اس اسلوب میں چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ضرب الامثال بیان کرنا، یا اس کے علاوہ مثلا قصے کہانیاں بیان کرنا، لطیفے وغیرہ، وہ بھی کیا نام ہے، یعنی ایک خاص انداز میں اور ایک خاص طریقے سے، اس سے بھی اسلوب خطابی میں بہت زیادہ چاشنی آ جاتی ہے اور پر اثر بن جاتا ہے۔ ساتھ یہ کہ جو کلمات خطیب اسلوب خطابی میں چنتا ہے، اگر وہ ایسے کلمات چنیں کہ جو سر و ترنم والے ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ وَيَحْسُنُ فِيهِ أَن تَتَعَاقَبَ ضُرُوبَ التَّعْبِيرِ مِنْ إِخْبَارٍ إِلَى اسْتِفْهَامٍ إِلَى تَعَجُّبٍ إِلَى اسْتِنْكَارٍ وَأَن تَكُونَ مَوَاطِنَ الْوَقْفِ كَافِيَةً شَافِيَةً ثُمَّ وَاضِحَةً قَوِيَّةً۔ فرماتے ہیں کہ ایک اور چیز جس سے اسلوب خطابی میں حسن پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یکی بعد دیگر تعبیرات کو تبدیل کرتا رہے، بالفاظی دیگر انداز کلام کو تبدیل کرتا رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی انداز سے تمام کے تمام مطالب پیش کیے جائیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ بعض مطالب مثلا اخبار کی صورت میں، جملے خبریہ کی صورت میں پیش کریں، بعض مطالب استفہام کی صورت میں پیش کریں۔ پہلے یعنی اخبار خبری صورت میں ہو خطاب، پھر استفہامی انداز بھی اپنایا جائے، پھر تعجب کے انداز کی طرف بھی انسان آ جائے، اسی طرح مثلا انکاری صورت کی طرف بھی آ جائے، تو اس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ بھی بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، اور لوگ پھر وہ کلام یعنی خطابت کے دوران بے توجہی کے شکار نہیں ہوتے، سو نہیں جاتے، بلکہ خطیب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو خطباء ہوتے ہیں وہ تقریباً یہی کرتے ہیں، آپ محرم وغیرہ میں سنتے ہیں کہ مثلا ایک خطیب پہلے واقعہ کربلا کی طرف چلا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی شان و فضیلت بیان کرتا ہے، انصار حسین کی شان و فضیلت بیان کرتا ہے، پھر لوگوں سے سوال کرتا ہے کہ اگر آپ کے دور میں مثلا حسین ہوتے تو کیا آپ حسین کا ساتھ دیتے یا نہ دیتے، اسی طرح مثلا کیا ہم اصحاب حسین جیسے بن سکتے ہیں کہ نہیں، اس طرح آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تعجب کرتا ہے کہ ہمیں مثلا تعجب ہے کہ ہم نام تو مولا حسین کا لیتے ہیں لیکن ہم وہ کچھ نہیں کرتے جو ہمیں ائمہ بتا رہے ہوتے ہیں یا مولا حسین بتا رہا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے وہ ایک خطاب کر رہا ہوتا ہے نا، ایک خطیب،
تو اس سے اس کا جو خطاب ہے وہ بہت ہی فصیح و بلیغ بن جاتا ہے اور بہت ہی پر اثر بن جاتا ہے۔ اسی طرح توقف کرے مختلف جگہوں پر، ایسا نہیں ہے کہ بس چلتا رہے، نہیں، لوگوں سے نعرے بھی لگوائے، صلوات بھی پڑھوائے، تو یہ چیزیں خطابت میں جو ہے چلتی ہیں۔ وَيَظُنُّ النَّاشِئُونَ فِي صِنَاعَةِ الْأَدَبِ أَنَّهُ كُلَّمَا كَثُرَ الْمَجَازُ وَكَثْرَتِ التَّشْبِيهَاتِ وَالْأَخِيلَةِ فِي هَذَا الْأُسْلُوبِ زَادَ حُسْنُهُ۔ بعض افراد یہ گمان کرتے ہیں جو نئے نئے ادب کے میدان میں وارد ہوتے ہیں، ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ خطابت میں اگر مثلا مجاز گوئی ہو، زیادہ سے زیادہ تشبیہات استعمال کیے جائیں اور تخیلاتی باتیں کیے جائیں، جس طرح کہ شعر و شاعری میں ہوتا ہے اور اسلوب ادبی میں ہوتا ہے، اگر اس طرح کی چیزیں ہو تو اس سے خطابت اور بھی زیادہ جو ہے مثلا پر اثر بن جاتی ہے۔ لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ وَهَذَا خَطَأٌ بین، یہ ایک واضح خطا ہے، فَإِنَّهُ لَا يَذْهَبُ بِجَمَالِ هَذَا الْأُسْلُوبِ أَكْثَرَ مِنَ التَّكَلُّفِ وَلَا يُفْسِدُهُ شَرٌ مِنْ تَعَمُّدِ الصَّنَاعَةِ۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ واضح خطا ہے، یہ واضح غلطی ہے، ایسا نہیں ہے۔ مجاز گوئی سے اور تخیلاتی باتوں سے خطابت حسین نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ خطابت بما ہوا خطابت تو نہیں ہے، فقط خطابت کرنا تو نہیں ہوتا، خطابت کے ذریعے سے کچھ پہنچانا ہوتا ہے، لہٰذا مجاز گوئی اور تخیلاتی چیزیں خطابت میں نہیں چلتی۔ بلکہ سب سے زیادہ جو خطابت کو خراب کرنے والی چیز ہے وہ یہی تکلف ہے، وہ یہی تعمد صناعہ۔ تعمد صناعہ یعنی اپنے کلام کو خواہ فنی بنانا، ظاہری اعتبار سے کلام کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانا، تو اس سے جو ہے خطابت کیا نام ہے، خطابت اس سے خراب ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک مطلب ہے وہ آپ کو آتا نہیں ہے، لیکن آپ خواہ جو ہے پل بوٹی لگا رہے ہیں اس مطلب کو، تو کیا اس سے آپ کی خطابت بہتر ہو جائے گی؟ یا لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ تو ویسے مرچ مسالے لگا رہا ہے، اس مطلب کو حل نہیں کر رہا۔ لہٰذا یہ چیز ہے کہ سب سے کوئی بھی چیز اتنی خطابت کو نقصان نہیں دے سکتی جتنی تعمد صناعہ جو ہے، خواہ جو چیز فرض کریں آپ بتانا نہیں چاہتے یا آپ کو فرض کریں نہیں آتا، آپ خواہ ظاہری اعتبار سے اس کو خوبصورت بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے خطابت خراب ہو جاتی ہیں۔ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چند دن تو چلے گی، شاید چند مہینے اور چند سال چلے، لیکن آگے پھر انسان نہیں بڑھ سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔